ہم میں ہم جیسے بعض طبقہ جو اس انتشار میں گوشہ نشینی کوئی اپنی عافیت سمجھ بیٹھا تھا، ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر ان کا حمایتی ہو گیا، اور میں ان کے لیے کریم طبقہ ہے اور ہمارا تعلق جمعیت علماء سے ہے، اور جمعیت علماء اس جماعت کا نام ہے جو ہندوستان میں ہر موڑ پر، ہر نازک وقت پر قربانی دینے والوں کا دوسرا نام جمعیت علماء ہے۔ آپ حضرات خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ آزادی میں جمعیت علماء نے جو رول ادا کیا ہے وہ اس ملک کی کسی تنظیم نے رول ادا نہیں کیا، اور اللہ ان کی عمروں کو دراز کرے جو آج تک کی جمعیت علماء کے اکابرین کی نہج پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ حضرات سے اپنی دل کی عمیق گہرائیوں سے یہ تمنا اپیل کرتا ہوں کہ حافظ لئیث چونکہ ہم سے کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، اور ستمگر بھی یہ ہے کہ وہ خان برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ وہ برادری جذباتی ہوتی ہے، تو آپ ان کو اللہ تعالیٰ تعدم حیات صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور اسی طرح قوم و ملت کی رہبری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ کسی فتنے کے شکار ہونے سے اللہ انہیں محفوظ فرمائے۔ اور میں مختصراً اپنے ملک کے حالات رکھتے ہوئے اپنی نشست لوں گا، زیادہ وقت آپ کے اور ان اکابرین کے درمیان میں حائل ہو کر وقت خراب کرنا نہیں چاہتا کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ جگہ جگہ مسلمانوں کو خاص کر ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ آسام کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ جو مسلمانوں کو اس ملک میں دوسرا شہری گردانے جانے کی فکر کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی قوم کو بیدار کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کی ووٹنگ فیصد کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اب رہی بات کہ ہم کس کی تائید کرنا چاہیے اور کس کی تائید نہیں کرنا چاہیے، وہ اکابرین کی جماعت ہے، وہ موقع پر اس موقع محل کو دیکھتے ہوئے کوئی میسیج ضرور دے دے، مجھے ایسے امید ہے۔ اور ہمارے اکابرین کی فکر یہ بھی ہے کہ جہاں سے اس ملک کے قوانین منظور ہوتے ہیں، بنتے ہیں، اور جہاں سے اس ملک کے رہنے والوں کے مقدرات کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارے سیکولر فورسز کی نمائندگی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اور وہ جماعتیں جو ہماری قیادت کو، جو ہمارے رہنماؤں کی باتوں پر کان دھرتی ہیں، کم سے کم ایسی قیادتیں اور ایسے افراد ان ایوان اسمبلی میں پہنچنا چاہیے، ورنہ حالات ایسے ہیں کہ ہم کو انتشار کا شکار بنانے کی پوری سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اور میں ان تمام کو دیکھتے ہوئے، وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے آپ سے پھر آخر میں یہی التجا کرتا ہوں کہ آپ جمعیت علماء کے تحت وابستہ رہیے، اور جتنی عالیہ لیول پہ جمعیتوں انتشار کا شکار ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور ہم اس درخت کے اتنے کومل ٹہنی کے اتنے کومل پتے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے اس درخت کو ہلا نہیں سکتے، لیکن ہم یہ اتنا کر سکتے ہیں کہ ہمارے دائرے میں جتنی جمعیت ہے ہم اس سے وابستہ رہیں اور ان کی قیادت کو، ان کے ہاتھوں کو، ان کے عزائم کو مضبوط کریں۔ اور یہ جو ہمارے وقت میں عین الیکشن کے وقت کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور ہماری قیادت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات سازشیں کرتے ہیں، اس کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ حافظ لئیث نے ابھی جیسا کہ کہا ہے کہ وہ ہمارے تعلق سے یہ بولتے ہیں، تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس بولنے پر کہ آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کی جماعت، ان کے اکابرین کی سوانح حیات پڑھیے کہ ہمیشہ ان لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے
साजिशें रची गई हैं। तो आपको इस इल्ज़ामात के तहत खुश होना चाहिए कि आपको अल्लाह ने अकाबरीन की जमात में ला खड़ा किया। मैं इस बैनर के तहत आखिर में यही कहूँगा कि आप जिस देहात में रहते हैं, जिस शहर में, जिस करियर में रहते हैं, वहाँ पर खामोशी के साथ, ताकि हमारी इज्तिमाइयत को देखकर, हमारी इन शऊर बेदारी को देखकर गैर गलत फायदा न उठाएं, इसलिए आप खामोशी के साथ वो शऊर बेदारी के लिए मुहिम चलाइए, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और मैं आखिर में आप रईस से यही अपील करूँगा कि वो इस मैदान में डटे हैं, खूब अच्छी तरह और हिम्मत होकर इस काम को जारी और सारी रखें।